السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، گزشتہ نشست میں حج کی اہمیت، حج کی فرضیت، اس کی فضیلت اور نہ کرنے پر کچھ وعید کا تذکرہ کیا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور حج کے مسائل سے متعلق کچھ گفتگو آج کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ حج میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ ایک ہے احرام، دوسرا وقوف عرفہ، تیسرا طواف زیارت۔ اور حج میں 6 چیزیں واجب ہیں۔ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق کے بعد مزدلفہ کا وقوف، رمی کرنا، قربانی کرنا، حلق یا قصر کرنا، سعی کرنا اور طواف وداع۔ یہ چیزیں واجب ہیں۔ فرض کا ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور واجب کا ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ واجب کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا اور فرض کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ البتہ دونوں میں ایک فرق یہ ہے، دونوں میں فرق ہے، اور وہ یہ کہ جو چیز فرض ہے اس کا ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے، اس کے ادا کیے بغیر حج نہیں ہوگا۔ احرام فرض ہے، احرام کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ وقوف عرفہ فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ طواف زیارت فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ اور اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے کہ اگر کسی نے احرام نہیں باندھا تو اس کا کوئی بدل دے دے، جیسے دم وغیرہ ہوتا ہے یا اس طرح کی چیز فرض کے اندر نہیں ہوتی۔ واجب کا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر بھی حج نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی سے واجب چھوٹ جائے یا اس میں کوئی تبدیلی ہو جائے تو شریعت نے اس کا بدل رکھا ہے کہ دم دے دے، یا اور کوئی صورت، اس کی بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ اس کو دوبارہ کر لے، لیکن کرنا ضروری ہے۔ تو یہ فرض اور واجب میں فرق ہے۔ اس کے علاوہ حج کی بہت ساری سنتیں ہیں، خود حج، اپنے حج کی بھی سنتیں ہیں، پھر ہر فعل کی بھی سنتیں ہیں۔ وہ چونکہ کثیر تعداد میں ہیں تو اس وقت اس کا بیان کرنا بھی مشکل ہوگا، وقتاً فوقتاً ان کا تذکرہ آتا رہے گا۔ اس کے علاوہ مستحبات ہیں۔ تو حج کی فرائض میں نے بتایا کہ حج میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ سب سے پہلی چیز احرام ہے۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام اصل میں نیت کا نام ہے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے جو میں بتاؤں گا کہ احرام کس طرح سے باندھا جاتا ہے، کس طرح سے نیت کی جاتی ہے، لیکن اصل چیز احرام وہ نیت کا نام ہے۔ ہم جو 2 چادریں پہنتے ہیں، ایک نیچے باندھ لیتے ہیں تہبند کی طرح اور ایک چادر اوپر اوڑھ لیتے ہیں، یہ احرام کی علامت ہے، یہ احرام نہیں ہے۔ اس کو ہم احرام بھی کہہ دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں ہے، تو احرام کہتے ہیں۔ آدمی کو وہ جب 2 چادریں پہنے ہوئے دیکھتے ہیں ہم تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے۔ لیکن صرف چادریں پہن لینا اس کا نام احرام نہیں ہے، اور ان 2 چادروں کا نام بھی احرام نہیں ہے۔ اسی لیے یہ نقطہ یاد رکھیے، آپ کو کام آئے گا بہت ساری جگہوں پر، کہ احرام کی چادریں تبدیل بھی کی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی نے احرام کی چادریں پہن لی، ابھی نیت نہیں کی، تو وہ چادریں اتار کر اپنا معمول کا لباس پہننا چاہے پہن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ابھی تک اس نے نیت نہیں کی۔ نیت کرنے کے بعد یہ چادریں بدل بھی سکتا ہے، بغیر ضرورت کے بھی بدل سکتا ہے۔ ناپاک ہو گئی، کہیں چھینٹے لگ گئے اس کے ناپاکی کے، تو وہ تبدیل کر سکتا ہے۔ بہت زیادہ میلا ہو گیا
اس میں بدبو آ رہی ہے، دوسرے لوگوں کو تکلیف ہے، تو وہ تبدیل کر سکتا ہے احرام، اس لیے کہ ان چادروں کا نام احرام نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک دفعہ یہ چادریں پہن لی تو اب نہ ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو اتارا جا سکتا ہے، اور اگر اتارا ہے تو اس کا احرام ختم ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اصل چیز نیت ہے۔ اب جب ہم احرام باندھیں گے، نیت کریں گے، تو کس چیز کی نیت کریں گے؟ ایک عمرے کی نیت ہوتی ہے اور ایک حج کی نیت ہوتی ہے۔ حج کی اگر نیت کرنی ہے تو ہم کون سے حج کی نیت کریں گے؟ تو اس سلسلے میں آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے کہ حج کی 3 قسمیں: حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ حج قران یہ ہے کہ آدمی جب احرام باندھے اور نیت کرے تو بیک وقت حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے اس احرام میں، اور پھر اسی احرام سے مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلے عمرہ ادا کرے اور اسی احرام سے حج کے دنوں میں حج کے افعال ادا کرے، درمیان میں احرام نہ کھولے، دونوں حج عمرے کی ایک ساتھ نیت کرے اور ایک ہی احرام سے عمرے کے افعال بھی ادا کرے اور حج کے افعال بھی ادا کرے۔ اس کو کہتے ہیں حج قران۔ قران کا معنی ہوتا ہے عربی لغت میں ملانا، گویا کہ اس نے ایک ہی احرام میں ایک ہی نیت میں حج اور عمرہ دونوں کو ملا لیا، یہ حج قران ہے۔ اس کے اپنے مسائل ہیں۔ حج تمتع یہ ہے کہ آدمی جب اپنے گھر سے چلے، میقات سے پہلے وہ احرام باندھے تو اس وقت صرف عمرے کی نیت کرے، مکہ مکرمہ پہنچ کر وہاں عمرے کے افعال ادا کرے، عمرے کے افعال ادا کر کے بال کٹوا کر اپنا احرام کھول دے، پھر اسی سفر میں حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھے اور اس دوسرے احرام سے حج کے افعال ادا کرے۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، گویا کہ ایک ہی سفر میں اس نے حج اور عمرہ دونوں کا فائدہ اٹھایا، کہ ایک ہی سفر میں ایک احرام سے اس نے عمرہ کر لیا، دوسرے احرام سے اس نے حج ادا کر لیا، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ اور حج افراد وہ یہ ہے کہ جس وقت آدمی میقات سے پہلے احرام باندھے تو صرف حج کی نیت کرے، عمرے کی نیت نہ کرے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کے افعال ادا نہ کرے، صرف حج کے افعال ادا کرے۔ اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ افراد کا معنی ہوتا ہے اکیلا، گویا کہ اس نے اپنے احرام میں صرف ایک عبادت کی، حج، عمرے کی عبادت اس میں نہیں ملائی، اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ تو جو آدمی حج پر جا رہے ہیں ان کو اجازت اور اختیار ہے، قران کی نیت کریں، افراد کی نیت کریں، تمتع کی نیت کریں، ان کو اختیار ہے۔ حج قران یہ سب سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ ایک ہی احرام سے 2 عبادتیں، پھر اس میں مشقت زیادہ ہے کیونکہ احرام بہت دنوں تک بندھا رہتا ہے، جبکہ حج تمتع میں آسانی ہے کہ آدمی یہاں سے گیا، عمرے کے افعال ادا کیے، احرام کھول دیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، اور 8 ذی الحجہ سے دوبارہ اس نے احرام باندھا حج کا۔ تو عام طور پر آج کل ایک دن عمرے کا احرام بندھا رہتا ہے، کیونکہ آدمی یہاں سے جاتا ہے، چند گھنٹے سفر کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ مکہ مکرمہ پہنچا، اس میں بھی چند گھنٹے لگتے ہیں، پھر وہ اسی دن، اسی رات یا دوسرے دن وہ عمرے کے افعال ادا کر لیتا ہے، تو بہت زیادہ ایک دن یا ایک دن سے تھوڑا سا زیادہ عرصہ لگتا ہے، ورنہ ایک دن سے کم میں ہی اس کا احرام کھل جاتا ہے۔ اور حج کا احرام وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن بندھا رہتا ہے۔ بہت زیادہ اگر قربانی کی وجہ سے اس کو ایک دن اور انتظار کرنا پڑتا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ 8 ذی الحجہ سے 10 کو اس کا احرام ختم ہو جاتا ہے۔ 3 دن اگر قربانی نہیں ہوئی تو 11 ذی الحجہ کو اس کا احرام کھلے گا، اس سے زیادہ احرام اس کا نہیں ہوتا۔ تو اس میں آسانی ہے، کیونکہ احرام کی بہت ساری پابندیاں ہیں، ان پابندیوں پر عمل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ حج افراد اس میں ایک ہی عبادت ہوتی ہے، اس میں بھی جو لوگ پہلے چلے جاتے ہیں تو ان کا احرام بندھا رہتا ہے،
کیونکہ جب تک حج کے افعال وہ ادا نہیں کرے گا 10 ذی الحجہ تک اس کا احرام بندھا رہے گا، تو اس میں بھی احرام ذرا کچھ دن تک بندھا رہتا ہے۔ حج تمتع اور حج قران کرنے والوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، اور یہ قربانی شکرانے کی ہے۔ اس کو دم شکر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سفر میں ان کو 2 عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، اس کے شکرانے کے طور پر ان پر قربانی واجب ہے۔ حج افراد والا اگر قربانی کر لے تو بہتر اور افضل ہے، ورنہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ تو جب تینوں طرح کی وہ نیت کر سکتا ہے تو احرام سے پہلے اس کو متعین کرنا پڑے گا کہ میں کون سی نیت کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ حج کی 3 قسموں کا میں نے بیان کیا۔ احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات بھی عورتیں بھی غسل کر لیں، اپنے جسم کی صفائی یا نظافت کر لیں، غیر ضروری بالوں کو صاف کر لیں، اس غسل سے پہلے ناخن کاٹ لیں، بال بڑے ہوئے ہوں تو وہ بال تھوڑے درست کروا لیں تاکہ وہ بال بکھرنے نہ پائیں، ٹوٹنے نہ پائیں۔ یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو بال کٹوانا منع ہے۔ غسل کریں، یہ غسل نظافت کے لیے کہ اب اللہ کے دربار میں ہم جا رہے ہیں تو پاک صاف ہو کر اللہ کے دربار میں جائیں۔ غسل کرنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے احرام کے لیے۔ اگر کسی نے غسل نہیں کیا، وضو کر لیا، وضو پر اکتفا کیا تو یہ بھی درست ہوگا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ ذوالحلیفہ آ کر آپ نے قیام کیا، 5 نمازیں پڑھی۔ اسی رات آپ اپنے تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے اور صبح غسل کیا آپ نے، یہ غسل فرض تھا، اور پھر اس کے بعد ظہر سے پہلے آپ نے احرام کے لیے دوبارہ غسل فرمایا، اور غسل فرمانے کے بعد آپ نے چادریں پہنی۔ تو مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی غسل کر لیں، اور اس کے بعد مرد 2 چادریں پہن لیں، ایک نیچے تہبند کی طرح باندھ لیں اور ایک اوپر اوڑھ لیں۔ بہت سارے حضرات کو ان چادر پہننے کی عادت نہیں ہوتی، تو ان کو چاہیے کہ احرام باندھنے کی جو بھی اس کے 2-3 طریقے ہیں، پہلے سے گھر میں مشق کر لیں اس کی، تاکہ عین وقت پر پریشانی نہ ہو۔ تو مشق کر لیں گے احرام باندھنے کی، چادر باندھنے کی، خصوصاً نیچے، تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو مرد حضرات غسل کے بعد یہ 2 چادریں پہن لیں، عورتیں اپنے معمول کے کپڑے ہی پہن لیں، اور اسی میں وہ احرام کی نیت کریں گی۔ عورتوں کے لیے احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہے، کوئی خاص رنگ نہیں ہے، جو اس کے پہننے کے کپڑے ہیں انہی میں وہ احرام کی نیت کرے گی۔ مردوں کے لیے یہ خاص لباس ہے، 2 چادریں، اگر اس میں سفید چادروں کا ہونا زیادہ افضل اور بہتر ہے، کسی اور رنگ کی بھی ہوں گی تو وہ چل جائیں گی، اس میں بھی احرام درست ہو جائے گا، لیکن سفید چادریں یہ زیادہ بہتر ہے، علماء نے یہی لکھا۔ 2 چادریں پہن لی، ابھی 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگانا یہ سنت ہے۔ ایسی خوشبو کوشش کریں کہ جس کا جسم نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل فرما لیا اور آپ باہر تشریف لائے، چادر آپ نے پہنی ہوئی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی مانگ میں خوشبو لگائی، جو بعد میں بھی نظر آ رہی تھی۔ مانگ میں عرب کا یہ رواج تھا کہ وہ مانگ میں خوشبو لگایا کرتے تھے، اس لیے کہ ہم تو گلے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، عرب میں اس وقت رواج تھا، خاص طور پر سردار جو لوگ ہوتے تھے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا جاتا تھا، تو اس لیے خاص طور پر سردار لوگ، بڑے لوگ، وہ اپنی مانگ میں خوشبو لگایا کرتے تھے تاکہ کوئی جب ان کو پیشانی کو بوسہ دے تو ان کو خوشبو آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو لگائی، جو حضرت عائشہ کے پاس سب سے اچھی خوشبو تھی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نیت کرنے سے پہلے، 2 رکعت پڑھنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگانا یہ سنت ہے۔
اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، بشرطے کہ وہ نماز کا وقت ہو، مکروہ اور ممنوع وقت نہ ہو۔ ممنوع اوقات 3 ہیں، صبح جب سورج نکل رہا ہو، زوال کے وقت، اور سورج غروب ہونے کے وقت۔ یہ 3 اوقات نماز کے لیے ممنوع اوقات ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نہ فرض نہ نفل نہ واجب۔ اور 2 اوقات ممنوع ہیں، صبح صادق ہو جائے تو 2 رکعت سنت کے علاوہ سورج طلوع ہونے تک کوئی بھی نفل نماز پڑھنا یہ منع ہے۔ اسی طرح سے عصر کی نماز جب ادا کر لی تو غروب آفتاب تک یہ وقت مکروہ ہے، اس میں نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر یہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور اگر یہ ممنوع وقت ہے یا مکروہ وقت ہے تو صرف دعا کر لے اور نیت کر لے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ نیت کرے، اگر اس نے قران کا احرام باندھنا ہے تو وہ نیت کرے کہ میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ تو میرے لیے اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ یہ عربی کے الفاظ ہیں، اپنی زبان میں، اردو میں یا جو بھی آپ کی اپنی زبان ہے اس زبان میں آپ نیت کریں۔ یاد رکھیے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ کہہ لینا اچھا ہے، لیکن اصل دل میں نیت، دل میں ارادہ، تو دل میں جو ارادہ ہوگا وہی نیت معتبر ہوگی۔ اگر کسی نے دل میں ارادہ کر لیا، زبان سے الفاظ نہیں کہے تو اس کی نیت ہو گئی۔ اسی طرح سے دل میں نیت تھی قران کی، زبان سے لفظ نکل گیا تمتع کا، یا حج کی نیت تھی، لفظ نکل گیا عمرے کا، تو زبان کا اعتبار نہیں، دل کے ارادے کا اعتبار ہوگا۔ اور اگر اس نے تمتع کی نیت کرنی ہے، تمتع کا ارادہ ہے، تو وہ صرف عمرے کی نیت کرے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہا لی وتقبلہا منی۔ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میں عمرے کا ارادہ کرتی ہوں، عورت یہ کہے، اور اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ اور اگر حج افراد کا ارادہ ہے تو صرف حج کی نیت کرے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، حج کا ارادہ کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھے۔ تلبیہ 1 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، تلبیہ کے بغیر نیت کافی مکمل نہیں ہوگی۔ تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ الفاظ پڑھ لیں۔ اگر کسی نے تلبیہ کے علاوہ، تلبیہ اس کو یاد نہیں رہا، اس کے ذہن میں نہیں آیا، اس نے کوئی اور اللہ کا ذکر کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ اکبر کہا، لا الہ الا اللہ کہا، تو یہ بھی چل جائے گا۔ بہرحال تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نیت کی حج کی تو آپ نے تلبیہ پڑھا۔ جس وقت 2 رکعت نماز پڑھی، نیت کی، اس وقت بھی آپ نے تلبیہ پڑھا۔ پھر جب آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور اونٹنی لے کر آپ کو کھڑی ہوئی، اس وقت آپ نے تلبیہ پڑھا۔ پھر اونٹنی آپ کو لے کر چلی بیدہ مقام پر، جو ایک ذرا بلندی پر مقام تھا، وہاں پر پہنچی تو وہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھا۔ جس وقت آپ نے نیت کی، چند لوگ آپ کے ساتھ تھے تو انہی کو پتہ چلا۔ باہر آ کر جب آپ اونٹنی پر سوار ہوئے، اونٹنی کھڑی ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے آپ کو دیکھا، تو اس وقت آپ نے تلبیہ پڑھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اور پھر جب آپ اونچی جگہ پر چڑھے تو بہت سارے لوگ دیکھنے والے تھے آپ کے آس پاس، تو اس لیے آپ نے تلبیہ پڑھا تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے۔ تو تلبیہ پڑھنا 1 مرتبہ یہ ضروری ہے، اور 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا سنت ہے۔ مرد حضرات اتنی بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں کہ آس پاس جو لوگ ہیں ان کو بھی سنائی دے، اور عورت آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھے گی، لیکن زبان ہلائے گی کہ کم از کم اس کو اپنی آواز سنائی دے کہ میں نے تلبیہ پڑھا ہے۔ صرف دل ہی دل میں پڑھ لینا، زبان نہ ہلانا، یہ کافی نہیں ہے۔ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا مسنون ہے۔ اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا یہ سفر قبول فرما لے، اللہ تعالی ہمارا یہ تلبیہ پڑھنا قبول فرما لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد اللہ سے جنت کا سوال کریں اور جہنم سے پناہ مانگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کے بعد
اللہ سے آپ کی رضامندی کا اور جنت کا سوال کیا، اور آپ کے غضب اور ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگی، یہ امت کو تعلیم دی۔ تو یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعا جو ہے وہ کریں۔ جب آپ نے نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، اب آپ کا احرام شروع ہو گیا، اب احرام کی کچھ پابندیاں ہیں، وہ ساری کی ساری آپ پر لاگو ہو جائیں گی۔ احرام کی موٹی موٹی پابندیاں ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں۔ آدمی بہت پریشان ہوتا ہے کہ میں نے احرام باندھ لیا، احرام کی پابندیاں ہیں، پتہ نہیں میں یہ احرام پورا کر پاؤں گا یا نہیں۔ اس کے ذہن میں ایک خوف سا ہوتا ہے اور وہ پریشان رہتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ذہن میں ہو کہ پابندیاں کیا کیا ہیں اور وہ ان کا لحاظ رکھیں تو کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہوتی۔ اول تو میں نے بتایا کہ احرام بہت زیادہ دنوں تک بندھا نہیں رہتا، خصوصاً تمتع والے کے لیے تو بہت آسان ہے، اور پھر اس کے ذہن میں یہ پابندیاں ہوں گی تو وہ بہت آسانی کے ساتھ اپنے احرام کو مکمل کر لے گا اور کوئی احرام کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ احرام کی ایک پابندی یہ ہے کہ احرام کے بعد کسی قسم کے جسم کے بال کاٹنا، نوچنا یہ منع ہے، کتروانا منع ہے، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی۔ سر کے بال عورت کے لیے، مرد کے لیے داڑھی کے بال، مونچھ کے بال یا اور جسم کے کسی حصے کے بال کاٹنا، نوچنا، موننا یا کتروانا یہ منع ہے۔ ایک پابندی یہ ہے، یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی۔ دوسری پابندی یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں کے ناخن نہیں کاٹ سکتے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی احرام کے بعد یہ پابندی ہے۔ تیسری پابندی ہے کہ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے، خوشبو والی چیز کا استعمال نہیں کر سکتے جس میں خوشبو ملی ہوئی ہو۔ خوشبو سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس کو خوشبو شمار کیا جاتا ہے، جس کو خوشبو کے لیے تیار کیا جاتا ہے یا جس کی پیدائش خوشبو کے لیے ہوتی ہے، وہ چیز مراد ہے۔ بہت ساری چیزوں میں خوشبو ہوتی ہے لیکن نہ تو ان کو خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نہ ان کو کوئی خوشبو سمجھتا ہے۔ بہت سارے پھل ہیں ان میں خوشبو ہوتی ہے، ان کے استعمال منع نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو غذا ہے، غذا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشبو ان میں رکھی ہے، نہ ان کو کوئی خوشبو سمجھتا ہے، نہ ان کو خوشبو کے طور پر کوئی استعمال کرتا ہے۔ تو ایسی چیز جو خوشبو ہے، خوشبو کے طور پر استعمال کی جاتی ہے یا اس کی خلقت اور پیدائشی خوشبو کے طور پر ہوئی ہے، اس کا، یا ایسی چیز جس میں خوشبو ملی ہوئی ہو، اس کا استعمال یہ منع ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ ایک پابندی یہ ہے کہ احرام کے بعد میاں بیوی کے تعلقات یہ قائم کرنا یا اس کی باتیں کرنا یا اس کے جو اسباب ہیں جیسے بوسہ لینا، شہوت کے ساتھ جو ہے کیا وہ ایک دوسرے سے لپٹنا، گلے ملنا، یہ منع ہے احرام کی حالت میں۔ یہ وہ پابندیاں ہیں جو مرد کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ ایک پابندی مرد کے لیے یہ ہے کہ احرام کے بعد وہ اپنا سر اور چہرہ کھلا رکھے گا، کسی چیز کو چہرے سے، کسی چیز سے چہرے کو اور سر کو جو ہے وہ نہیں ڈھانپے گا، اس طرح سے کہ سر پر کپڑا لگے، چہرے پر کپڑا لگے۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا سر تو ڈھانپ کر رکھے گی، البتہ چہرہ جو ہے وہ نہیں ڈھانپے گی، یعنی اس طرح سے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ یہ عورت کے لیے ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ عورت کے لیے جہاں یہ حکم ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے، چہرہ اس کا کھلا رہے، وہاں پر پردے کا بھی اس کو حکم ہے، خصوصاً حج کے سفر میں جہاں اختلاط بہت زیادہ ہوتا ہے، مرد بھی سامنے ہوتے ہیں، طواف کے اندر، سفر کے اندر، بس کے اندر، ہوائی جہاز کے اندر، راستے میں، ہر جگہ تو عورت کو پردہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر تو فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے، اس لیے ایسی تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے اور پردہ بھی ہو جائے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے گئے تو جب سامنے کوئی نہیں ہوتا تھا تو ہم اپنا چہرہ کھلا رکھتے تھے، اور جب کوئی سامنے آتا تھا نامحرم تو ہم اپنے چہرے پر کوئی آڑ کر لیا کرتے تھے، ہاتھ سے، یا کوئی چیز ایسی ہے، کوئی گتا ہے، کوئی پنکھا ہے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے
کسی خاتون نے یہ بیان کیا کہ فلاں عورت یہ کہتی ہے کہ عورت کو اپنا چہرہ کھلا رکھنا چاہیے، اس کو حج احرام کی حالت میں پردے کی ضرورت نہیں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ صحیح نہیں کہتی ہے، وہ غلط کہتی ہے۔ تو اس عورت کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چہرہ بھی کھلا رہے اور پردہ بھی ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر جھکایا اور جو چادر تھی یا دوپٹہ تھا اس کو سر پر ڈال لیا، کہا کہ اس طرح سے پردہ کرے۔ اگر سر جھکا ہو اور چادر ڈال لی جائے تو وہ چادر چہرے پر نہیں لگے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا انداز اور طریقہ اختیار کرے کہ پردہ بھی ہو جائے اور کپڑا بھی چہرے پر نہ لگے۔ عورتوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً سفر کے حد میں۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ سفر کے حد میں تو پردہ ہے نہیں، اور وہ جتنے بھی حج کے سفر میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان سب کو اپنا بھائی سمجھتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ بس اب ان سے تو کوئی پردہ نہیں اور یہ ہمارا محرم ہی کی طرح ہے۔ یہ غلط ہے، پردہ کرنا چاہیے۔ عورت چہرہ کھلا رکھے گی، سر ڈھانپے گی۔ اس میں ایک بات یہ بھی سامنے رکھیں کہ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ چہرہ کہتے ہیں جب دو آدمی آمنے سامنے ہوں تو اس وقت جو چیز آمنے سامنے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں چہرہ۔ مواجہہ، آمنے سامنے کسی چیز کا ہونا، اور اس کی حدود یہ ہے کہ پیشانی سے لے کر تھوڑی تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرہ ہے۔ تو کان یہ پردے میں آئیں گے، بہت ساری عورتیں کان کھلا رکھتی ہیں، اور پیشانی کھلی رہنی چاہیے۔ بہت ساری عورتیں اس طرح سے پردہ کرتی ہیں یا نقاب پہنتی ہیں یا جو رومال سر پر باندھتی ہیں وہ پیشانی پر ہوتا ہے۔ پیشانی پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، پیشانی کھلی ہونی چاہیے، اور کان البتہ ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ یہ ہے چہرہ۔ تو چہرہ کھلا ہونا چاہیے عورت کے لیے، مرد کے لیے کہ چہرہ اور سر یہ دونوں کھلے ہوئے ہوں۔ مرد کے لیے ایک پابندی یہ ہے کہ وہ احرام کے بعد کسی بھی قسم کا سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ قمیص، شلوار، بنیان، انڈر ویئر یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، کوٹ، پتلون، شیروانی، کوئی بھی سلا ہوا کپڑا وہ نہیں پہن سکتا۔ یہ اور مرد کے لیے پابندی ہے، عورت کے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ عورت تو سلے ہوئے کپڑے ہی پہنے گی۔ اس کے لیے چادر پہننا یہ منع ہے کہ اس میں سطر صحیح طرح سے جو نہیں چھپتا، تو وہ تو سلے ہوئے کپڑے ہی پہنے گی، جیسے بتایا کہ وہ اپنے معمول کے کپڑوں میں اس کی نیت کرے گی۔ مرد کے لیے ایک پابندی یہ ہے کہ وہ اس طرح کا جوتا، چپل پہنے کہ پاؤں کی یہ جو درمیان میں ابھری ہوئی ہڈی ہے وہ بھی کھلی رہے اور ٹخنے یہ بھی کھلے رہیں۔ اس لیے وہ کوئی موزہ نہیں پہن سکتا، وہ دستانے نہیں پہن سکتا کیونکہ وہ سلی ہوئی چیز ہے، اور کوئی ایسا جوتا نہیں پہن سکتا جس سے وہ ابھری ہوئی ہڈی یا ٹخنے چھوٹ جائیں۔ ہاں کوئی ایسا جوتا ہے کہ جس میں یہ چیز نہیں چھپتی، کھلی رہتی ہے، تو وہ جوتا بھی پہن سکتا ہے۔ کوئی ہوائی چپل پہننا، دو پٹی والی چپل پہننا یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ ایسی چپل، ایسا سینڈل اور ایسا جوتا کہ جس سے یہ ابھری ہوئی ہڈی سے لے کر اوپر تک پاؤں کھلا رہے اور ٹخنے بھی کھلا رہے، یہ مرد کے لیے پابندی ہے، عورت کے لیے پابندی نہیں۔ عورت کسی قسم کا جوتا پہن سکتی ہے، عورت موزے پہن سکتی ہے، عورت دستانے پہن سکتی ہے۔ اگرچہ علماء نے لکھا کہ دستانے پہننا اس کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے، لیکن پہن سکتی ہے۔ اگر کسی عورت نے یہ پہن لیے تو اس کے احرام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ احرام کی موٹی موٹی پابندیاں تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کی۔ اگر یہ چیزیں ذہن میں ہوں تو احرام کو پورا کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، احرام آپ نے باندھ لیا، نیت کر لی، کھانا آیا، کھانے کے ساتھ عام طور پر وہ ایک ٹیشو دیتے ہیں جس میں وہ خوشبو لگی ہوتی ہے ہاتھ صاف کرنے کے لیے، تو آدمی بے دھیانی میں کھانے کے بعد اس نے وہ ٹیشو پیپر نکالا اور اس سے ہاتھ صاف کر لیا۔ وہ خوشبو والا ہے، یہ منع ہے۔ باتھ روم میں گیا، وہاں پر صابن رکھا ہے یا کوئی ہینڈ واش رکھا ہے، اس میں عموماً خوشبو ہوتی ہے، وہ استعمال کر لیا۔ تو
इस तरह से एक आदमी, मेरे साथ भी इस तरह से हुआ, मैंने एहराम बांधा हुआ उम्रे का और मैं हरम में बैठा हुआ हूँ। वहाँ लोगों की आदत होती है, जेब में खुशबू होती है और वो आसपास जो लोग बैठे हैं उनको भी लगाते हैं। तो मुझे भी उसने लगाने के लिए दी, मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन फ़ौरन याद आया कि भाई मैं तो एहराम में हूँ। तो ये कुछ बेध्यानी होती है जिसकी वजह से आदमी ये इर्तिकाब कर बैठता है। या बिस्तर पर सोया या बस में बैठा, जहाज़ में बैठा, वहाँ ऐसी चला हुआ है, सर्दी लगी और उसने जो है क्या वो चादर अपने सर पर डाल ली, अपने चेहरे पर डाल ली, तो सर ढाँप लिया। तो इस तरह की बेहतियाती हो जाती है। अगर आदमी थोड़ी सी एहतियात करे तो इन पाबंदियों को पूरा करना कोई मुश्किल नहीं है। ये तो एहराम का बयान हुआ। यहाँ पर एक बात और, बल्कि दो बातें अर्ज़ करता हूँ कि बाज़ औरतें वो एक, जिस तरह से मर्द हजरात उनका एहराम मिलता है तो वहीं पर एक रुमाल मिलता है, तिकोन सफ़ेद रंग का होता है, आमतौर पर औरतें वो सर पर बांधती हैं और वो समझती हैं ये एहराम का हिस्सा है। ये रुमाल बांधना ये एहराम का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ़ एहतियातन बांधा जाता है कि सर नंगा ना हो और बाल इधर उधर ना बिखरने पाएँ ताकि बाल ना टूटें, तो इसलिए वो बांध लिया जाता है। अगर किसी औरत ने वो रुमाल नहीं बांधा, उसने बुर्का पहना, बुर्के का अपना नकाब जो ऊपर वो बांधते हैं वो उसने बांध लिया, तो ये भी उसके लिए काफ़ी है। बस ये है कि सर ढका रहे, सर नंगा ना हो, इसका एहतमाम करें। किसी ने अगर वो रुमाल बांधा था और वो खोल दिया तो उसकी वजह से उसके एहराम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाज़ औरतें इतना एहतमाम करती हैं कि वज़ू करते वक्त भी वो उसको नहीं उतारती और कमरे में तन्हा है उस वक्त भी नहीं उतारती, कोई वहाँ देखने वाला नहीं है, और वो बाज़ औक़ात वज़ू करते वक्त इस स्कार्फ़ के ऊपर ही मसा कर लेती हैं, ख़ुसूसन उस वक़्त जब मजमा हो, एक तरफ मर्द जो है वो वज़ू करें, दूसरी तरफ औरत, तो औरत पर्दे की वजह से उसको वो नहीं उतारती ताकि बेपर्दगी ना हो और उसके ऊपर वो मसा कर लेती हैं। तो मसा नहीं होगा, कपड़े के ऊपर मसा नहीं होता। अगर ऐसे ही एहतियात करनी है तो उसके अंदर हाथ डालकर वो मसा करे, वरना वज़ू नहीं होगा। जब वज़ू नहीं हुआ उसका तवाफ़ भी नहीं होगा, उसकी दीगर इबादत जो में वज़ू करना ज़रूरी है वो भी अदा नहीं होगी। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जिस वक़्त एहराम बांधा जा रहा है मुमकिन है उस वक़्त बाज़ औरतें उज़्र से हों और वो पाकी की हालत में ना हो। ये औरतें बड़ी परेशान होती हैं कि अब हम क्या करें, कोई दवाइयाँ खाना शुरू कर दी हैं कोई। बहुत आसान है, वो औरतें गुस्ल कर लें। ये गुस्ल पाकी के लिए नहीं होगा, ये नज़ाफ़त और सफाई के लिए होगा। उसके बाद वो 2 रकात नमाज ना पढ़ें क्योंकि ऐसी हालत में नमाज़ पढ़ना मना है। अलबत्ता वो नियत कर लें, नियत करने के बाद तलबिया पढ़ें, तलबिया के बाद अपनी दुआ करें, उनका एहराम हो गया। इस हालत में उम्रे की एहराम की नियत की जा सकती है, एहराम बांधा जा सकता है, हज या उम्रा जो भी है उसकी नियत की जा सकती है, तलबिया भी पढ़ा जा सकता है। ऐसी हालत में तलबिया पढ़ना मना नहीं है, दुआ पढ़ी जा सकती है, दुआ पढ़ना मना नहीं है, हत्ता कि वो दुआएं जो कुरानी दुआएं कहलाती हैं, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये दुआ बतौर दुआ के पढ़ना उनको उसकी इजाज़त है। हाँ, कुरान की तिलावत की नियत से वो ये दुआ नहीं पढ़ सकती, दुआ की नियत से ये वो पढ़ सकती हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी परेशानी नहीं है, वो इसी हालत में नियत कर लेंगी। अलबत्ता ये होगा कि जब वो मक्का मुकरमा पहुँचें तो वो इंतज़ार करेंगी, वो फ़ौरन तवाफ़ नहीं करेंगी बल्कि अपने पाक होने का इंतज़ार करेंगी। जब पाक हो जाएं गुस्ल करें पाकी का और उसके बाद अपने तवाफ़ करें। तो उसके लिए 2 दिन 3 दिन जो भी उनका वो अय्याम होते हैं, पीरियड होता है, वो उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई उनके लिए मुश्किल नहीं है और वो सारी दुआएं भी पढ़ सकती हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ सकती हैं। तो ये है एहराम का तरीक़ा, एहराम की पाबंदियाँ। बच्चे अगर हों नाबालिग तो उनका एहराम भी इसी तरह से होगा। उनको उनके जो बड़े उनके साथ हैं वो उनको गुस्ल करवा लें, एहराम उनको चादर पहना दें, उसके बाद उनको कहें 2 रकात पढ़ लें और फिर अपनी निगरानी में उनको नियत करवा लें, उनका भी एहराम हो जाएगा। बच्चों को भी, खुसूसन वो बच्चे जो समझदार हैं, अगरचे वो बालिग नहीं हुए, इन एहराम की तमाम पाबंदियाँ उनको भी करनी चाहिए। लेकिन
اگر کسی بچے سے جو نابالغ ہے احرام کی کوئی خلاف ورزی ہو گئی تو اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے اور کوئی جنایت اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ یہ احرام کا میں نے طریقہ بتایا۔ عام طور پر ہمارے یہاں سے جو حجاج جاتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو بہت پہلے سے چلے جاتے ہیں، وہ تمتع کی نیت کرتے ہیں کیونکہ اس میں ان کے لیے آسانی ہے۔ تو انشاءاللہ اب تمتع میں چونکہ سب سے پہلے عمرہ ہوتا ہے تو عمرے کا بیان کروں گا۔ عمرے میں 4 چیزیں ضروری ہیں، ایک احرام، دوسرا طواف، تیسرا سعی، چوتھا بال کٹوانا، حلق یا قصر۔ ان میں سے 2 پہلی چیزیں فرض ہیں، احرام اور طواف، دوسری 2 چیزیں سعی اور حلق یہ واجب ہے۔ اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہوگا۔ عمرے کا پورا طریقہ بتایا جائے گا۔ احرام کا میں نے بتا دیا، آگے طواف، سعی، حلق اور قصر کے احکام انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان ہوں گے۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔